مفتی ضیاء الرحمن کے بیانات کے لیے مفتی ضیاء الرحمن آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی ضیاء الرحمن آفیشیل۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ سچے نبی تھے۔ ہمارے پیارے پیغمبر آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، سارے جہانوں کے سردار، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد ہمارے محبوب نبی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ کے سچے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ والدہ کا نام حضرت مریم تھا، عیسیٰ بن مریم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس وقت کے لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی، یہ بغیر باپ کے کماری لڑکی ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، کیسے ہوا؟ لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑی تفصیل کے ساتھ بات سمجھائی۔ اس امت کے لوگوں کو کہا گیا پڑھو کتاب، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ 16ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب نبی حضرت مریم کا کتاب میں تذکرہ کرو، ان لوگوں کو بتاؤ۔ جب وہ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف علیحدہ ہو کر گئی غسل کرنے کی نیت سے، فاتخذت من دونہم حجابا، اللہ کی نیک بندی نے پردہ بنا لیا، حجاب لٹکا دیے، علیحدہ ہو گئی غسل کرنے کے لیے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے روح کو بھیجا ان کی طرف، اپنی روح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بالکل برابر سرابر بشروں والی مثل بنا لی انہوں نے، انسانی شکل میں اللہ کے فرشتے آئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، دیکھا اجنبی آدمی ہے، میری طرف آ رہا ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، حضرت مریم نے فرمایا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا تجھ سے، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو مجھ سے دور چلے جاؤ۔ بشری صورت میں آنے والے اللہ کے فرشتے نے جواب دیا، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، رسول، میں انسان نہیں ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ فرشتے میرے پاس کیوں آئے؟ جواب دیا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا،
آپ کو ایک ذکی، پاک باز، متقی، پرہیزگار، پاکیزہ بچہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھونک ماری، اللہ کی قدرت، حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم بڑی پریشان ہو کر اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہ یا لیتنی مت قبل ھذا، اللہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، کنت نسیا منسیا، لوگوں کو بھول چکی ہوتی، ابھی بچہ لے کر لوگوں کے سامنے جاؤں گا، لوگ کیا بولیں گے، کیا بولیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا، مریم پریشان نہ ہو، اما ترین من البشر احدا، جب آپ کسی بھی بشر، کسی بھی ایک انسان کو دیکھو نا، آپ سے کوئی سوال کرے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا روزہ ہے، کچھ نہیں بولتی، میں نے منت مانی، فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کرتی۔ اچھا یہ اور چیز ہے، باتیں بھی نہیں کرتی ہے، کوئی بھی چیز پوچھو بتاتی نہیں۔ فاشارت الی، قوم کے لوگ آ گئے ان کے پاس، فاتت به قومها تحمل، بچے کو لے کر آ گئی، قوم کے لوگ کہنے لگے یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، یہ عجیب کام کیا، بچہ بتایا بھی نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ فاشارت الی، انہوں نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، چھوٹا سا بچہ ہے پنگوڑے میں، اس سے پوچھو۔ قوم کے لوگ اور باتیں کرنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم چھوٹا سا بچہ پنگوڑے کے اندر ہے، ہم اس سے کیا باتیں کریں گے؟ بچے بھی کبھی بولتے ہیں کیا؟ یہ بچے کبھی بولتے ہیں؟ ہم اس سے کیا پوچھیں گے؟ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ بتاؤ۔ حضرت مریم نے فرمایا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بول نہیں سکتی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، پنگوڑے میں بول پڑے، فرمایا انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنا تعارف بتلائے، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ قرآن مجید کائنات میں سب سے زیادہ سچی کتاب ہے، یہ بتلاتی ہے، عقائد بھی بتلاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کی حالت میں ماں کی پاک دامنی کے لیے بولا تھا، سب سے پہلے بتلایا تھا انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ سمجھو، مجھے معبود بنا کر میری عبادت نہ کرو۔ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو بتلایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، فرمایا قالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے تھے یہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لوگوں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے معبود مت سمجھو، اللہ کا بیٹا مت کہو، مجھے اللہ کا بندہ کہا۔ یہ کس نے بتایا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے بچپن میں، نبی بھی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا اللہ نے اس جگہ کو برکت والا بنا دیا، بڑا مبارک بنایا مجھے۔
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف بتایا، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، میرے اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نمازیں بھی پڑھتا رہوں، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا اللہ اس جگہ پر برکتیں ہی برکتیں رکھ دیں گے، بڑے برکت والا بنایا اللہ نے مجھے۔ پانچویں بات بتلائی، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں نماز بھی پڑھتا رہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا رہوں، جب تک اللہ نے مجھے یہاں زندہ رکھا ہے اس وقت تک میں نماز بھی پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا، جان والی عبادت بھی اللہ کی کرتا رہوں گا، مال والی عبادت بھی اللہ کی کرتا رہوں گا، ما دمت حیا، جب تک کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے۔ اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے برم بوالدتی، لوگوں میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، اللہ نے حکم دیا ہے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک، اس لیے میری والدہ کو کچھ نہیں کہا جی۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے جبار زبردستی کرنے والا نہیں بنایا، محروم رہنے والا بھی نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اللہ نے میرے اوپر سلامتیاں ہی سلامتیاں رکھی ہیں، جس دن میں اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا وہ دن بھی سلامتی والا، ویوم اموت، جس دن میں اللہ نے مجھے موت عطا کریں گے وہ دن بھی سلامتی والا، ویوم ابعث حیا، جس دن میں اللہ مجھے زندہ کر کے اٹھائیں گے اس دن بھی اللہ نے مجھے سلامتیاں ہی سلامتیاں بنا کے بھیجے، اللہ نے سلامتیاں دی۔ میں ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے جو اپنا تعارف کروا رہے ہیں، یہ عیسیٰ بن مریم اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اس عیسیٰ بن مریم کا عیسائی لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، 25 دسمبر والے دن عید کا دن مناتے ہیں، مناتے ہیں ہم عید کا دن 25 دسمبر کو۔ اور کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو، جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی اس وقت یہودی لوگ مخالف ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ کیا ہمارے نبی کی نبوت نہیں اور نبی آ گیا، یہودیوں سے نبوت ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل والوں لوگوں میں 4000 انبیاء بھیجے تھے، عیسیٰ بن مریم بھی کہنے لگے یہ نیا نبی آ گیا، ہمارے نبی کی نبوت ختم، لوگ کچھ ماننے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو، تقسیم ہونے لگے، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کوئی عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی لوگ ان کو مانتے ہیں، عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہودی لوگوں نے منصوبہ بنایا ان کے نبی کو ہی مار دیا، قتل کر دیا، کیوں؟ ہمارے نبی کی نبوت کا پرچار نہیں کرتے، یہ یہودی نہیں بن رہے، عیسائی بن رہے ہیں، عیسائی مذہب دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اس وقت یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، ہوا یہ منصوبہ بنایا، 3 آدمی یا 5 آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے، 3 آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے، سولی بنائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ قتل کرنے کے لیے گئے تھے ان کے میں سے ایک آدمی کی تشبیہ ایسے بنا دی جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ایک آدمی کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا، اپنے آدمی کو سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت بڑی عجیب ہے،
अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जिंदा आसमानों पर उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जिंदा आसमानों पर अल्लाह ने उठा लिया। अब और आदमी जब गए, ईसा अलैहिस्सलाम बस मार दिया उनको, मंसूबा होता है ना जी, इतनी देर बाद सारे पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ भी अजीब अजीब मंसूबे बनाते हैं लोग जी। 3 आदमी गए, अंदर देखा, दरवाज़ा तोड़ा, 2 आदमी हैं, तीसरा कहाँ है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। वो लोग जो यहूदी कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को गए थे घर में कत्ल करने के लिए, अल्लाह ने फरमाया इन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। वमा सलबू, कुछ लोग कहते हैं जी सूली पर चढ़ा दिया। अल्लाह फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने सूली पर नहीं चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, उनमें तशबीह डाल दी गई। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया, शक्ल और आदमी के अंदर डाल दी। अब इन लोगों ने उसी आदमी को उठाया, सूली पर चढ़ा दिया। जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए लोग, देखा 2 आदमी हैं, तीसरा नहीं है। कहाँ है भाई? अगर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया है तो हमारा आदमी कहाँ है? अगर हमारे आदमी सूली पर चढ़ गया है तो वो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है? मामला खल्त मल्त हो गया। उनको आज तक पता नहीं चला हुआ क्या है, आज तक फैसला नहीं कर सके। यहूदी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को हमने कत्ल कर दिया, ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। अल्लाह फरमाते हैं मा क़तलूहु व मा सलबूहु, अल्लाह की सच्ची किताब कहती है उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया है ना सूली पर चढ़ाया है, वलाकिन शुब्बिह लहुम, उनके अंदर मामला में तशबीह पड़ गई है, पता नहीं है उनको, मामला कशमकश का शिकार है। अल्लाह है कहाँ? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फीही लफ़ी शक्किम मिन्हु, जिन लोगों में अब इख्तिलाफ पड़ चुका है ना, यहूदियों में, नसारा में, लफ़ी शक्किम मिन्हु, आज तक वो इस बारे में शक में पड़े हुए हैं, हुआ क्या है पता नहीं है उनको, यकीन नहीं है। अच्छा, बातें जो करते हैं जी, ये बतलाते जो हैं, अल्लाह ने फरमाया मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, ये अपने ज़न, गुमान, वहम के मुताबिक, ख्यालात के मुताबिक बातें किया करते हैं, हकीकत का इनको कोई पता नहीं है। या अल्लाह, फिर हैं कहाँ ईसा अलैहिस्सलाम? ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फिर मामला तशबीह में पड़ गया, वो शक में आ गए। ईसा अलैहिस्सलाम हैं कहाँ? अल्लाह तबारक व तआला पर की तरफ से आने वाली ये सच्ची किताब कुरान मजीद कहते बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ ऊपर उठा लिया। रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ने रिफ़त दी, उनको ऊपर उठा लिया है अल्लाह ने। वो आसमानोonों में है फरिश्तों के साथ, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, आसमानों में है ईसा अलैहिस्सलाम। ये लोग 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ईद का दिन मनाते हैं, ख़ास दिन होता है ईसाइयों का। रंग डालते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं, केक काटते हैं, कुछ करते रहते हैं। ये सारे का सारा किसी को कोई पता नहीं हकीकत क्या है। अल्लाह की किताब कहती है इनको कोई पता नहीं है, ये चुटकले हैं, इनके अकल की बातें हैं, वहम हैं, ख्यालात हैं। इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, ये ज़न के मुताबिक बातें कर रहे हैं। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, मेरे अल्लाह ने उनको ऊपर उठा लिया है, ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ताला बहुत गालिब हैं, जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। अल्लाह के हर काम में हिकमत है। ईसा अलैहिस्सलाम को उठाने में भी हिकमत है, इतना लंबा अरसा उनको जिलाने में भी हिकमत है। हम 60 साल 70 साल बाद उम्मत मोहम्मदिया के लोग चले जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आसमानों में आज तक जिंदा रखा हुआ है, जिंदा रखा। क्यों? या अल्लाह,
اتنا لمبی زندگی کیوں؟ قرب قیامت آئے گی. مختلف احادیث کا آپ لوگوں کو آج تعارف بتلا رہا ہوں، مختلف احادیث کا خلاصہ. قرب قیامت لوگ پوچھتے تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یسألونک عن الساعہ، میرے محبوب یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو، موت برحق ہے، موت نے آنا ہے، قیامت نے آنا ہے، تو وہ آئے گی کب؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ آئے گی کب؟ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، سورۃ النازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں این مرساها، وہ کب قیامت آئے گی؟ فیما انت، جس کے بارے میں آپ ذکر کیا کرتے ہو، من ذکرها الی ربک منتہاها، اس کا انتہا والا علم تیرے رب کے پاس ہے. اس کا کب آئے گی قیامت؟ حتمی علم اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر پتہ ہوتا تو اللہ کے محبوب نبی ضرور بتلا دیتے کون سے سن میں، کون سے دن میں، کس ٹائم میں قیامت واقع ہوگی، اس سے پہلے تیاری کرو. اللہ کے محبوب نبی نے کوئی ڈیٹ نہیں بتلائی ہے، البتہ علامات بتلائی ہے، کچھ علامات بتلائی ہے. قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی. قیامت سے پہلے عرب کی سرزمین میں ایک جانور نکلے گا زمین سے، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا. یہ قیامت کی علامت ہے. قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال آئے گا. کون آئے گا؟ قیامت سے پہلے دجال آئے گا. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، آنکھوں سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا یہ کافر ہے. وہ لوگوں کو بتائے گا میں رب ہوں. جو آدمی نہیں مارے گا اس کو قتل کر دے گا، مار دے گا، پھر اس کو زندہ بھی کرے گا. اللہ نے اس کو اختیارات بھی دیے ہوں گے. قیامت سے پہلے آئے گا. ظلم سے زمین بھر چکی ہوگی، لوگوں کو قتل کرے گا. بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، مرتد ہو جائیں گے. حق والے بھی بہت سارے لوگ اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. قیامت سے پہلے علامت ہے قیامت کی. پھر حضرت امام مہدی آئیں گے، اس کا نام محمد ہوگا، ابو کا نام عبداللہ ہوگا، اہل بیت خاندان میں سے ہوگا. وہ آ کر دجال سے جہاد کرے گا. امام مہدی بھی آ جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا دمشق کی جامعہ مسجد میں، دمشق میں، کہاں ہے یہ میاں؟ دمشق، یہ عراق بغداد کی طرف. دمشق کی جامعہ مسجد میں بڑا مینار ہوگا سفید رنگ کا. اس مینار کے اوپر دو فرشتوں کے سہارے سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، مینار پر آ کر بیٹھ جائیں گے. آسمان سے اتریں گے، دو فرشتوں کے ہاتھ کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا. زرد رنگ کی دو چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، جس طرح ہم احرام کی دو چادریں باندھتے ہیں نا لوگ، اس طرح زرد رنگ کی دو چادریں عیسیٰ علیہ السلام نے پہنی ہوئی ہوں گی. قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، دمشق کی جامعہ مسجد کے سفید مینار پر اتریں گے. دمشق کی جامعہ مسجد، پورے دمشق میں نہیں، مسجد میں آئیں گے اور مسجد کے مینار میں آ کر بیٹھ جائیں گے. ادھر آذان ہو چکی ہوگی، امام مہدی رضی اللہ عنہ مصلی کے لیے کھڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار پر پہنچیں گے.
اعلان کریں گے، دیکھیں گے لوگ یہ کیا ہے، کون آ رہا ہے، مینار پر آ کر بیٹھ جائیں گے، پھر فرمائیں گے سیڑھی لاؤ، سیڑھی لائی جائے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام مینار سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے، حضرت امام مہدی سے سلام کریں گے، معانقہ ہوگا، اپنا تعارف کروائیں گے، میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ تو عالم ہوں گے، پڑھا ہے ہر کسی کو اتنا علم تو ہوتا ہے، قرآن حدیث کا علم سارے پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی امام مہدی فرمائیں گے عیسیٰ بن مریم اللہ کے نبی جی، آ جائیں نماز پڑھائیں، اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہے، آپ آ جائیں نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہ، میں نماز نہیں پڑھاتا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیوں نماز نہیں پڑھاتے؟ میں اس امت کے لیے امام، اللہ نے اس امت کے لوگوں کو بنایا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے، اس امت کی امامت بھی اسی امت کا آدمی کروائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتدا میں پیچھے کھڑے ہو کر پھر نماز پڑھیں گے، حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر جامعہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی امت میں کلمہ پڑھتے، اب ہمارے نبی کے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آتے، ان کی نبوت ختم، اب جو آئیں گے امتی بن کے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو خطاب کریں گے، دجال کا جہاد بھی چل رہا ہے، حضرت امام مہدی بھی آئے ہیں، حضرت امام مہدی جب آئیں گے زمین ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، پھر امام مہدی آ کر ظلم کو ختم کر کے زمین میں عدل اور انصاف کو قائم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد جامعہ مسجد دمشق میں ایک جہاد کے لیے لشکر تیار کریں گے، اس لشکر کی قیادت خود کریں گے، جہاد شروع کر دیں گے۔ امت محمدیہ کے مخالف ہر دور میں رہے ہیں، اس وقت بھی ہوں گے، اسلام کے مخالف ہر دور میں رہے ہیں، اس وقت بھی ہوں گے، اسلام مخالف لوگوں سے جہاد شروع ہو چکا، اب لشکر تشکیل ہو گیا، اب جہاد بھی اور زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق سے جہاد شروع کریں گے، چلتے 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 اسرائیل میں پہنچ جائیں گے۔ کہاں؟ اسرائیل میں ایک مقام ہے، میرے محبوب نبی نے فرمایا ایک جگہ اس کا نام لد ہوگا، لد، مقام لد میں اس وقت فلسطین میں ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، اس جگہ پہ دجال جہاز کے ذریعے سے آئے گا، کیا کرے گا، کہاں سے آئے گا یہ پتہ نہیں۔ فرمایا مقام لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کو کون قتل کریں گے؟ کب؟ بھول گئے، قیامت کے آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے۔ میں تعارف بتلا رہا، میاں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ جس نے کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا ایمان سے خارج ہو گیا۔ کیا ہو گیا میاں؟ ایمان سے خارج ہو گیا۔ مسلمانوں کی سچی کتاب کہتی ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا محبوب نبی نے رسول سارے، آمن الرسول، یا اللہ کا محبوب نبی محمد الرسول اللہ یہ بھی ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے اس کے اوپر نازل ہوا ہے،
جو کچھ اس کتاب میں اللہ نے نازل کر دیا ہے ہم سب اس کو سچا مانتے ہیں، رسول بھی اس کو سچا مانتے ہیں، والمؤمنون اور مومن بھی سارے کے سارے اس کتاب میں آنے والی ہر بات کو سچا مانتے ہیں۔ اللہ کی یہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تعارف کرواتی ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں۔ یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تعارف کرواتی ہے، مسلمان لوگ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں۔ ہم سارے نبیوں کو جن کو بھی اللہ نے آسمانوں سے نبی بنا کے بھیجا سچا نبی مانتے ہیں۔ جتنی بھی اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہو، مومن لوگ ساری کتابوں کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں، سارے نبیوں کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی تفریق نہیں کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا مذہب امن والا مذہب ہے، ہم کسی ایک کو بھی انکار نہیں کرتے، ہم تفریق نہیں کرتے۔ اللہ نے جتنے نبیوں کو مانا ہے ہم ان کو سچا مانتے ہیں۔ یہودی لوگ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ایک نبی کا انکار کیا ایمان سے خارج ہو گئے۔ نصارہ لوگ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ایک نبی کا انکار کیا ایمان سے خارج ہو گئے۔ وہ لوگ قرآن مجید کو اللہ کی سچی کتاب نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے لیے مسلمانوں کو یہ دین دیا ہے، یہ کتاب دی ہے۔ جو آدمی اس کتاب کو مانتا ہے، اس کتاب والے رسول کو مانتا ہے، ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے میاں؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں میاں؟ ہم مسلمان ہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کہتے ہیں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم مسلمان ہو۔ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، کسی بھی نبی کا انکار، کسی بھی اللہ کی آسمانی کتاب کا انکار نہیں کرتے۔ جو آدمی بھی، آج بھی ہم کہتے ہیں میاں، جو آدمی بھی قرآن مجید کو سچی کتاب نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو اللہ کے کسی نبی کو نہیں مانتا، کسی ایک نبی کو نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ تک اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے سارے سچے نبی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بھی بنایا ہے، رسول بھی بنایا ہے، سب کا آخری نبی بھی بنایا ہے۔ اس لیے مسلمان ہمارے نبی کو، نبوت کو بھی مانتے ہیں اور ہمارے نبی کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے میاں، مسلمان لوگ مانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نیا نبی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میرے محبوب نبی نے فرمایا میری امت کے بعد قیامت سے پہلے میری امت میں 30 دجالون کذابون، 30 کذاب لوگ آئیں گے۔ کتنے؟ کلہم یزعمون انہم نبیون، وہ سارے آ کر یہ بتلائیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، وہ کہیں گے ہم نبی ہیں۔ فرمایا انا آخر النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بتلوایا آپ لوگوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اور عیسائی لوگ 25 دسمبر کو عید کا دن مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، کوئی کہتے ہیں سولی پر چڑھا دیے گئے۔ حقیقت کیا میاں؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ ہے، ابھی تک آسمانوں میں ہیں، واپس آئیں گے۔ اچھا آپ لوگ کہو گے میاں عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے، نبی تو واپس آ گئے،
جی میں نے بتلایا میاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا بولا میں نے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہمارا محبوب نبی آخری نبی ہے۔ ہم اپنے نبی کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں، خاتم الانبیاء پیغمبر کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہونے والا، کوئی اور نبی پیدا ہونے والا، سارے بولو میاں، پتہ چل گیا؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہونے والا، یاد کرو یاد کرو۔ کچھ لوگ تمہارے درمیان پینٹ پتلون پہن کر کلین شیو ہو کر آ کر مذہب کی باتیں کرتے ہیں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر تبصرہ و تجزیہ کرتے ہیں، اور اس جیسے نوجوان لوگوں کو آ کر ولغلاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ جی عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے مذہب کے مطابق آ جائیں گے نا، وہ ہمارے نبی تو آئیں گے، ان کی نبوت تو ہوگی، قیامت سے پہلے سارے لوگ عیسائی بن جائیں گے، ان کا کلمہ تو پڑھیں گے، پھر آپ لوگ کیسے کہتے ہو؟ اس لیے ابھی سے عیسائی بن جائے نا، سچا مذہب ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے، تمہیں آ کر ولغلائیں گے۔ میں بتلا رہا ہوں میاں، ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہونے والا، مسلمانوں اپنا عقیدہ بناؤ، کوئی اور نبی پیدا ہونے والا، اچھا آپ کو پھر کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آپ لوگ کہو گے ہاں یار وہ تو آئیں گے، پھر وہ نبی ہوں گے۔ میاں وہ نبی تھے، ان کی نبوت ختم، ان کی نبوت ہمارے نبی کے آنے کے بعد ان کی نبوت ختم ہوگی۔ اب جب آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ کیسے آئیں گے میاں؟ ہمارے نبی کی امتی بن کر آئیں گے اور ہمارے نبی کے اسلام کا دفاع کریں گے، ہمارے نبی کے اسلام کو پھیلائیں گے، وہ مسلمانوں کے اسلام کی تائید کریں گے، مسلمانوں کے مذہب کو اور زیادہ پھیلائیں گے، مسلمانوں کے مذہب کے منکرین سے قتال کریں گے، اسلام کے دشمن لوگوں سے جہاد کریں گے، اور سب سے بڑا جو دشمن ہوگا دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ کہاں پر قتل کریں گے میاں؟ کہاں پہ؟ مقام لد میں، اسرائیل میں ایک جگہ ہے، یا فلسطین میں ایئرپورٹ بنا ہوا ہے ابھی، مقام لد میں عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اسلام کا پرچار کریں گے، عیسائیت کا پرچار نہیں کریں گے، وہ مذہب عیسائیت کی دعوت نہیں دیں گے، مذہب اسلام کی دعوت دیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔